رحمان الرحیم. دیکھیے اس کو 4 دن ہو چکے ہیں کیونکہ یہ تھرسڈے نائٹ میں ہوا تھا، مڈ نائٹ میں. فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے 4 دن ہو چکے ہیں اور 4 دن سے بہت سے ہمارے پاس کالیں آئی ہیں. اس میں کئی طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. یہ جو جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کو اسرائیل نے زبردستی چھیڑ کر ایران پر مسلط کیا ہے، یہ افسوسناک ہے کیونکہ کسی کے اوپر اس طریقے سے حملہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے. لیکن اسرائیل ایسا ملک ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کو بھی کچھ نہیں مانتا ہے. تو خیر بہرحال تو اس نے جو ہے یہ جو جنگ کی ہے اس کی وجہ سے پورے ہوائی راستے بند ہیں. ہمارے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا پاتے ہیں وہ ایران اور عراق کی زیارتوں پہ جاتے ہیں کہ یہاں کا پیکج کم پیسے کا ہوتا ہے، اس کو کر لیتے ہیں. جو افورڈ نہیں کر سکتے حج کے پیسے کو تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ عراق سے ایران آتے ہیں. تو 2 کنٹری جاتے ہیں، عراق اور ایران. کچھ لوگ پہلے ایران جاتے ہیں اس کے بعد عراق جاتے ہیں، کچھ لوگ پہلے عراق جاتے ہیں اس کے بعد ایران آتے ہیں. تو ان دونوں ملکوں میں ہمارے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک تو زائرین پھنسے ہوئے ہیں، جس میں بڈھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جن کی بیوی بچے چلے گئے، میاں یہاں ہے، پریشان ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے کنڈیشن بنی ہوئی ہے اور سب پریشان ہیں. بیمار لوگ ہیں، وہ 20 دن کی دوا لے کے گئے تھے، اب پھنس گئے وہاں، ان کی دوائیں جو ختم ہو چکی ہیں، ان کے اوپر مرض بڑھنے کا ڈر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو برابر ہمارے پاس فون آ رہے ہیں. تو ہم نے کل یعنی 16 جون کو جے شنکر جی کو لیٹر لکھا اسی لیے کہ جو زائرین ایران اور عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے. ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ میں اپنی گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو جلدی کیا جائے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے، وہاں پینک معاملہ ہو رہا ہے. یہ لوگ سب فارینر ہیں وہاں، ان کو نہیں معلوم ہے، تو ان کو کھانے پینے کے بھی لالے لگ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، مثلا بہت سے گروپ ہمارے پاس نمبر ہیں، 90 آدمیوں کا گروپ ہے، 60 آدمیوں کا گروپ ہے. اب یہ لوگ جو 60 آدمی یا 90 آدمی ہیں، ان کا لمٹ تھی. مثلا ایک گروپ تھا، اس کو 13 تاریخ کو چیک آؤٹ کر کے 13 تاریخ کو شام کو 6 بجے فلائٹ پکڑنا تھی. اس نے چیک آؤٹ کر لیا، اب ہوٹل والا انٹری نہیں دے رہا ہے. یہ لوگ اس دن پورے دن باہر بیٹھے رہے. پھر کسی طریقے سے مینج کر کے دوسری جگہوں پر ان کو شفٹ کیا گیا. اب ایک آدمی جو ہے اگر وہ رکتا ہے ایکسٹرا تو اس کے لیے پیسے دینا مصیبت بننا جا رہا ہے کہ وہ کیسے اس کو ارینج کرے گا. تو مالی بحران بھی ہے، ذہنی ہے ٹینشن. لہذا ہم بھارت سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پورو میں یوکرین سے یا اور جیسے عراق میں وہ نرسیں وغیرہ پھنس گئی تھیں، ان کو جس طریقے سے چھڑا کے نکلوایا گیا، اسی طریقے سے جو عراق میں اور ایران میں لوگ پھنسے. اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں، تقریباً 1,500-2 ہزار اسٹوڈنٹ ایران میں پھنسے ہوئے ہیں اور عراق میں. چونکہ محرم میں زیادہ تر لوگ یہاں آتے ہیں تو ہر ایک اپنے ٹکٹ وغیرہ کرائے بیٹھا ہوا ہے. تو بہت زیادہ پرابلم ہے. میں بھارت سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو فوری طور کے اوپر اس کو ارینج کیا جائے اور جو انڈین نیشنل جو ہیں ایران میں اور عراق میں پھنسے ہوئے ان کو کسی بھی روٹ سے نکال کر انڈیا واپس لایا جائے.